ہمارے ساتھ ایکٹر ہیں، بڑے ویٹرن ایکٹر پاکستان کے قوی خان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ اب کچھ میموریز آپ ان کی شیئر کرنا چاہیں گے؟ مطلب آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ کتنی قداور شخصیت تھیں وہ؟ نہیں، بہتر میں بہتری کی بات تھوڑی ہوتی، وہ تو اس طرف تو تھی ہی نہیں، یعنی ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ میں بہت بہتر بتاؤں گا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ بہت بڑی بات کہہ سکوں۔ کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو اتنی بڑی شخصیت تھی، اور انہوں نے کتنے سال سے آپ دیکھیں ہمیں انہوں نے ہمارے ڈرامے لکھ کر، کتنی مجھے تو لگتا ہے جیسے کتنی جنریشن، 3 جنریشن تو بیت ہی گئی، اور ان کے ڈراموں کے حوالے اب بھی دیے جاتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں۔ بہت ممالک میں ان کے ڈراموں میں کام کرنا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ اب بھی جب ان کا ڈرامہ ہوتا تھا اور کوئی خاص کرتا تھا وہ بڑا لکی سمجھا جاتا تھا۔ ہم سب ایکٹر چھوٹے بڑے، کوئی اس میں یہ نہیں سر، آپ خود بھی ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور جو آپ کا سایہ ہے وہ ہمارے فنکار انڈسٹری اور جو ہماری آرٹس انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کی صحت کے لیے بھی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ حسینہ معین ہو گئی، آپ جیسے لوگ ہو گئے، پوری دنیا میں جب ہم نے فخر سے کوئی نام بتانا ہوتا ہے اپنی انڈسٹری کا، تو آپ لوگوں کے نام ہم بتاتے ہیں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو خلا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پورا ہو سکتا ہے؟ آج کل جیسا کام ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے ماضی کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان کو کوئی ان کی شوز فل کرنے کے لیے کوئی آ رہے ہیں نام، آپ کو لگتا ہے آگے؟ نہیں، یہ تو گفتگو اور تحلیل کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ یعنی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے زندگی کا، یہ ان کے اپنے یا ہمارے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں۔ اب دیکھیے کنول نفیس صاحبہ جو پہلی خاتون تھی، میرے ساتھ انہوں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا، وہ اب ہیروئن نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی کل۔ تو دوسرا یہ صدمہ سب سے بڑا یہ پڑا ایک دم کہ حسینہ معین چلی گئی۔ تو یہ اس قدر آدمی سکتے میں ہوتا ہے کہ کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سب نے جانا ہے، سب نے آنا ہے، تو اس پر خان صاحب آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں سر، کہ مطلب بیان سے باہر ہے دکھ، اور عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ ایسے لمحات جو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ یقینی طور پہ آپ کی بھی کچھ ہوں گے ان کے ساتھ، کوئی مومنٹس ہوں گی، کوئی انہوں نے آپ کو بات کہی ہو، کچھ آپ کو یاد ہو، ان آپ کی ذاتی طور پر جو آپ ان سے جب ملاقات ہوتی تھی یا پروفیشنلی آپ کام کرتے تھے، تو کوئی اگر شیئر کرنا چاہیں آپ ہمارے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، ایسے مومنٹس؟ یہ ذاتی طور پہ تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ملتان میں ایک ادارہ تھا فنکاروں کا، وہاں وہ مجھے ہر سال بلاتے تھے، میں جاتا تھا، تقریب ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے میرے نام پہ حسینہ معین صاحبہ کو کہیں کہہ دیا کہ کیا آپ آ جائیں گی؟ وہ کوئی اتنا بڑا ادارہ نہیں تھا، چھوٹا تھا، چھوٹے چھوٹے آٹے چیز میں کبھی کوئی چلا جاتا ہوں۔ وہ میرے نام پہ وہاں جب میں پہنچا تو وہ موجود تھی، میں نے کہا ارے آپ، بولے ہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ آ جائیں، تو وہ کراچی سے آتی، تو میں بڑا حیران ہوا، کیسی شخصیت ہے، کتنی اچھی شخصیت ہے، کتنی بہت ہی میں نہیں، میرے پاس کوئی میں اتنا بڑا رائٹر ہوں نہیں، میرے ذہن میں تو 50,000 چیزیں آتی ہیں، اور ان کو پھر بیان کرنا، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ لکھتے تھے تو ہم بیان کرتے تھے، ان کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے تھے۔ اچھا سر، انہوں نے بہت بڑے بڑے شاہکار جو ہیں وہ تخلیق کیے ہیں، بنائے ہیں، جس بہت بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے بڑے بڑے اداکار بنا دیا۔ ان کی کہانیوں نے اگر کہا جائے، ان کو اپنی خود ذاتی تخلیق کون سی سب سے زیادہ پسند تھی؟ کبھی انہوں نے آپ سے شیئر کیا ہو کہ مجھے یہ والا ڈرامہ، یہ والی کہانی بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، یا میری ذاتی زندگی سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے وہ ان میں سے نہیں تھی کہ جو خود کہتے ہیں کہ میری یہ تخلیق میری بہت پسند تھی، وہ تو ان کی کوئی بھی، اب جیسے ان کے جتنے بھی پرانے ہمارے جو ایکٹر ہیں، یعنی میرے زمانے کے
शकील और एक तो है नहीं, और जितने भी लॉट है जो सीनियर मोस्ट सीनियर हो चुकी है वो सब उन्हीं की तख्लीक थी, और जितना बड़ा नाम पाया वो अब तक वो ही उनके ड्रामे जो है उन्हीं के हवाले से पहचाने जाते हैं। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं उनके पास चंद ड्रामे होते हैं जिनके हवाला उनकी जिंदगी गुजर जाती है और लोग वही हवाले देते रहते हैं। जैसे बहुत से हैं, दूसरों के लिए भी बहुत से हैं। तो हम 4-5 लोग बैठे बात, कोई तख्लीकार हो, कुछ राइटर्स हो, कुछ एक्टर हो, उसके बाद फिर हम ये देखें कि ये जो इतना अरसा गुजरा है हसीना मोइन का या कमल नसीब का, हमने या हमसे मुराद हम सब ने, हमारी हुकूमत ने भी किया, हमने क्या क्या दिया और क्या लिया। तो ये एक सवाल ऐसा है जो हमेशा हमें चला आ रहा है। जब कोई रुखसत होता है तो हम उसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि वक्त चला जाता है, फिर कोई दूसरा दुनिया से चला जाता है, फिर उसके हवाले से प्रोग्राम होने लगते, बात होने लगती, लेकिन कोई ठोस चीज ऐसी की गई हो, कम से कम मेरे 60-70 साल कैरियर में कोई ऐसी ठोस चीज की गई हो फनकार के हवाले से, अदीब के हवाले से, शामिल के हवाले से, या मैं तो उस वक्त का हूँ वो भी यानी 64 और अब कितना 56 साल हो गया, आप बताना लगेगी। तो 56 साल में ये नहीं कहा जा सकता, सिर्फ ये कहा सकता है आपसे टेक्निक बहुत आती है, बड़े बड़े स्टूडियो बन गए हैं और लेटेस्ट मशीनें और लाइटें और ये परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि हमने इतने बड़े बड़े लोगों से फायदा उठाया कितना और हमें क्या करना चाहिए। ये 5-7 सवाल, बहुत बड़ा सवाल सर आपने रेस किया है, और ये हम भी अक्सर बात करते हैं। बहुत लोगों को हमने खोया है जो गौहरे नायाब थे, जो इस मुल्क का फ़ख्र थे, शायद वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बहुत ज़्यादा रिगार्ड डिज़र्व करते थे, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, उनको मिली ज़रूर है, मोहब्बतें मिली ज़रूर हैं, लेकिन शायद हुकूमती सतह पर मज़ीद उनकी पजीराई होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया।